کہ مسلمانوں کی مقدس مساجد میں سے ایک ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ بعض روایات کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے معراج پر گئے ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ اسراء میں معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے مسجد الاقصیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مسجد مسلمان، یہودی اور مسیحیوں کے ہاں قابل احترام ہے۔ اسلامی احادیث میں مسجد الحرام اور مسجد النبی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بفضیلت مساجد میں شمار کیا گیا ہے اور اس میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں ہزاروں نمازوں کے برابر ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ معبد سلیمان کا باقی ماندہ حصہ مسجد الاقصیٰ کے نیچے واقع ہے، اور بعض مسیحیوں کے مطابق مسجد الاقصیٰ کی ویرانی اور اس کی جگہ معبد سلیمان کی تاسیس مسیح کے ظہور کی شرائط میں سے ہے۔ اسی لیے بعض یہودی مسجد الاقصیٰ کو مسمار کر کے اس کی جگہ معبد سلیمان کو احیا کرنے کے در پہ ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو اس مسجد میں آنے سے یہودی منع کرتے ہیں۔ 1969 کو ایک یہودی نے مسجد الاقصیٰ کو آگ لگا دی، اور اسی مناسبت سے 22 اگست کو بعض اسلامی ممالک میں عالمی یوم مسجد کا نام دیا گیا، جس عمارت کو آج کل مسجد الاقصیٰ کہا جاتا ہے۔ پہلی صدی ہجری کو عبد الملک بن مروان کے دور میں تعمیر ہوئی اور مختلف ادوار میں اس کی مرمت ہوئی۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کے حقائق کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر کے بارے میں اور اندرونی چند ایک چیزوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا، لیکن اگر آپ نے کے فاصلے پر واقع ہے۔ مسجد الاقصیٰ نام رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اس دور میں مکہ اور مسجد الحرام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا ملجا اور مسکن سمجھا جاتا تھا، اس سے مسافت میں دوری کو مورد توجہ قرار دیا گیا ہے۔ بعض محققین کے مطابق قرآن میں مذکور مسجد الاقصیٰ سے مراد وہ وسیع علاقہ مراد ہے جس میں مسجد صخرہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانے کی جگہ اور اس کے دیگر حصے اور رواق بھی شامل ہیں۔ اسی لیے بعض شیعہ مفسرین نے سورہ اسراء کی یہ پہلی آیت میں مذکورہ مسجد الاقصیٰ سے بیت المقدس مراد لیا ہے، جبکہ دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا، اور بعض روایات کے مطابق مسجد الاقصیٰ کو مسجد بیت المقدس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ بعض عمائدین کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے وقت مسجد الاقصیٰ کی نام کی کوئی عمارت نہیں تھی، اور یہ آئے معراج مسجد سے مراد عبادت اور بندگی کی جگہ ہے۔ موجودہ چھت والی جو عمارت عبد الملک بن مروان کے دور میں بنی ہے، وہ آج کل مسجد اقصیٰ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اس عمارت میں مسجد صخرہ، مسجد عمر، دیوار براق اور بھی اس طرح کی دیواریں شامل ہیں۔ مسجد الاقصیٰ کی اہمیت کا ذکر کیا جائے اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا جائے تو مسجد الاقصیٰ مسلمان، یہودیوں اور مسیحیوں کے ہاں قابل احترام ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ معبد سلیمان کا باقی ماندہ حصہ مسجد الاقصیٰ کے نیچے واقع ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں سے معراج پر تشریف لے گئے۔ 2 ہجری کو مسلمانوں کا قبلہ بدلنے سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہی تھا۔ اسی لیے قاجار اور پہلوی دور میں بعض حاجی حج کے بعد بیت المقدس کے مذہبی مقامات، خاص کر مسجد الاقصیٰ کی زیارت بھی کرتے تھے۔ اسلامی احادیث میں مسجد الحرام، مسجد النبی اور مسجد کوفہ کے ساتھ مسجد الاقصیٰ 4 بار فضیلت مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں مسجد کوفہ کا ذکر نہیں ہے، اور مسجد الاقصیٰ، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے ساتھ سب سے بافضیلت 3 مساجد میں سے ایک ہے۔ ان تینوں مساجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد الاقصیٰ کی جگہ ایک معبد بنایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پائے تکمیل کو پہنچایا، جسے معبد سلیمان، معبد یروشلم، معبد ایلیہ اور بقائے ایلیہ کہا گیا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی کے مورخ گوسٹاوے لیبون کا کہنا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے توسط فتح ہونے سے پہلے مسجد الاقصیٰ کے علاقے میں حضرت مریم کے نام سے کلیسا موجود تھا۔ پہلی صدی ہجری کے ماخذ کے مطابق موجودہ مسجد الاقصیٰ پہلی صدی ہجری کو امویوں کے دور میں تعمیر ہوئی۔ 8ویں صدی ہجری کے مورخ ابن کثیر کا کہنا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر 66 ہجری کو بنی امیہ کا خلیفہ عبد الملک بن مروان، جس کی حکومت 65 سے 66 ہجری کے دور حکومت میں تھی، شروع ہوئی اور 73 ہجری کو پایہ تکمیل تک پہنچی۔ بعض نے اس کی تاسیس کی نسبت ولید بن عبد الملک، جس کی حکومت 86 ہجری سے 96 ہجری تک رہی،
اس کی نسبت دی ہے۔ اب ذکر کر لیتے ہیں عمارت کے اندرونی مناظر کا اور اندرونی صورتحال کا، اور اس کی چوڑائی، لمبائی اور اس کے ستونوں کا۔ مسجد الاقصی کی عمارت مستطیل شکل میں ہے، جس کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے۔ مسجد کی عمارت 53 سنگ مرمر کے ستون اور 49 بنیادوں پر بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح مسجد ایک بڑے ہال پر مشتمل ہے، جس کے درمیان میں گنبد واقع ہے۔ 5ویں صدی ہجری کے سیاح ناصر خسرو نے 438 ہجری میں بیت المقدس کی طرف سفر کیا اور اس کے بعد اپنے سفر نامے میں مسجد الاقصی کی کچھ توصیف کی اور وہاں پر بعض خادموں کے ہونے کا ذکر بھی کیا۔ مسجد الاقصی کی عمارت مختلف ادوار میں تعمیر اور مرمت ہوئی ہے۔ بنی عباس، فاطمیون، ایوبی سلطنت اور عثمانی حکومتوں میں تعمیر اور مرمت ہوتی رہی۔ بنی عباس کے خلفاء منصور دوانیکی اور مہدی عباسی نے زلزلے کی وجہ سے مسجد الاقصی کی تخریب کے بعد دوبارہ تعمیر اور مرمت کی۔ اسی طرح ایک کتیبہ کے مطابق فاطمیوں کا خلیفہ الظاہر الاعزاز دین اللہ کے حکم سے 426 کو مسجد الاقصی پر ایک گنبد بنایا گیا اور المستنصر الدین اللہ کے حکم سے 458 ہجری کو مسجد کے شمالی ایوان کی مرمت ہوئی۔ اب کچھ لوگوں کا جاننا اور ماننا یہ ہے کہ اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، تو اسلام اور تاریخ کے نقطہ نظر سے مسجد الاقصی کی اہمیت کیا ہے؟ یہ مسجد فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس کے مشرقی حصے میں واقع ہے، جس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، البتہ اس کے وسیع صحن بھی موجود ہیں جن میں ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصی کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ یہ آیت رسول اسلام کے واقعہ معراج کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ واقعہ اپنے مقام پر جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و فضیلت پر دلالت کرتا ہے، وہیں مسجد اقصی کے فضل و شرف کا بھی غماز ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتوں والا بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ بے شک وہ وہی ہے جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبلہ اول اس لیے کہا جاتا ہے کہ معراج شریف میں نماز کے فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان اسی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ بعد ازاں مدینہ شریف میں ایک نماز کے دوران میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا۔ یہ اہم فیصلہ تھا، تاہم ایک عرصے تک پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کا قبلہ رہنے کی وجہ سے مسجد اقصی کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ احادیث کے مطابق مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کی طرف سفر کرنا باعث برکت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی زندگی میں تو یہودیوں نے ان پر ظلم و ستم روا رکھا اور ان کے الہی مقام و مرتبے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بعد ازاں ایک عرصے تک مسیحیوں کی بھی اس شہر پر حکومت رہی۔ 15 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس شہر میں پہنچے۔ صخرہ مسجد اقصی کے قریب وہ مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ آج کل دنیا میں الاقصی کے ذکر کے ساتھ جو تصویر آنکھوں کے سامنے ابھرتی ہے وہ اسی مقام کی ہے، جس کے اوپر عبد المالک بن مروان کے دور میں گنبد تعمیر کر دیا گیا تھا۔ حضرت عمر نے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ وہیں پر انہوں نے نماز بھی ادا کی۔ مسجد اقصی سے یہ مقام چونکہ بہت قریب ہے، اس لیے یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی۔ فلسطین کی آبادی نے رفتہ رفتہ اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سے فلسطین کی سرزمین آغوش اسلام میں آ گئی۔ یہودیوں کی مختصر آبادی کے علاوہ عیسائیوں کی بھی کچھ آبادی اس سرزمین پر ہمیشہ موجود رہی۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے چونکہ یہ سرزمین ہمیشہ انبیاء کا مرکز رہی ہے، اس لیے دنیا کے 3 بڑے ادیان کے نزدیک یہ آج بھی محترم ہے۔ شاید دنیا میں کسی اور سرزمین کو یہ خصوصیت اور حاصل نہیں ہے۔ یہ سوال بہت عام ہے کہ مسجد اقصی کا بانی کون ہے؟ بعض لوگ حضرت آدم کو، بعض حضرت ابراہیم کو اور بعض حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا بانی قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل بھی حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہاں معبد تعمیر کیا، اسی کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس معبد کی تجدید کی جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا یا جو پہلے سے یہاں پر موجود تھا۔ یہودی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے وہ چیزیں جو ان 2 ہستیوں سے مربوط ہیں ان کے احترام میں کے بھی قائل نہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جس جگہ پر مسجد اقصی موجود ہے اس کے نیچے ہیکل سلیمانی کی عمارت موجود ہے، اسی لیے ان کی خواہش یہ ہے کہ مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کو بحال کیا جائے۔ یزید بن معاویہ کے بعد مروان بن حکم نے حکومت سنبھال لی۔ چونکہ یزید کے بیٹے نے تخت حکومت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، مروان کی حکومت زیادہ دیر نہ رہی۔
ان کی وفات یا ایک قول کے مطابق قتل کے بعد حکومت عبد الملک بن مروان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے دور حکومت کے آغاز میں مکہ مکرمہ پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔